اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس عقائد اسلامی بحث امامت کے حوالے سے آج تیسری گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے. خدا کا یہ لطف ہے کہ خدا نے ہمارے لیے معصوم اماموں کو بھیجا ہے اور ان کی پیروی کو لازم قرار دیا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ امام میں کون سی صفات ہونی چاہیے. دنیا میں جس مکتب اور مذہب کے جو امام ہیں، ان اماموں میں سے کون سی صفات ہونی چاہیے جو ہم اس کی پیروی کریں. سب سے پہلے امام کے لیے لازم ہے کہ امام معصوم ہو، یعنی غیر معصوم امام کی کبھی بھی ہم پیروی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش ہے، غلطی کا امکان ہے. اس میں جب وہ خود غلط کام کرے گا تو جو ان کی پیروی کریں گے ان کو بھی غلط راستے پر لے آئے گا. یعنی امام میں لازم ہے کہ وہ کیا ہو؟ معصوم ہو. معصوم کے لیے دو دلیل آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ایک دلیل عقلی، یعنی جس کو عقل تسلیم کرے کہ واقع امام کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو. دوسری دلیل نقلی، یعنی قرآن کی جو ہے آیات کے روح سے کہ واقع امام معصوم ہو. دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر امام معصوم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ غیر معصوم ہوگا. تو جو غیر معصوم امام ہوگا تو غیر معصوم میں گناہ کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے. تو وہ کیا خود جب غلطی پر ہوگا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے تو اسے بھی خود بھی گمراہ ہوگا تو لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا. لہذا ضروری ہے کہ امام جو ہے معصوم ہو. امام کے لیے نقلی دلیل، یعنی قرآن کیا کہتا ہے امام کے لیے؟ کیا امام معصوم ہو؟ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. قرآن کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. اس آیے کریمہ میں خدا نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اطیعوا، پہلے امر کا صیغہ ہے کہ اطاعت کرو. کس کی؟ اللہ کی. خدا فرماتا ہے میری اطاعت کرو، یعنی خدا خود اپنی اطاعت کے لیے حکم دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو. یقیناً ہم سب کو خدا کی اطاعت کرنی ہے. خدا نے جو حکم دیے ہیں ان کو انجام دیں. خدا جس کام سے روکے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. یعنی اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہم جب زندگی بسر کریں گے تو ہم مطیع للہ ہو جائیں گے. جو مطیع للہ ہوتا ہے وہ بندہ خدا ہوتا ہے. اچھا، دوسرا ایسی آیہ کہ آگے قرآن کہتا ہے وہ اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. تو رسول کی اطاعت بھی یہاں مطلقاً ہے، اسی کی ہر قول فعل میں، عمل میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں اطاعت کرنی ہے. نبی نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نبی نے جو کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور اسی آیت کے آگے میں قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور
साहिबान अमर की इताअत करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ जो इमाम मासूम हो उसका हम नकली दलील दे रहे थे, यानी कुरान से नकल करके आपको बता रहे थे कि अज़ीज़ान मन, कुरान कहता है कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उल अमर की। तो जो इताअत खुदा की करनी है, तो जो ही इताअत क्या है, नबी की करनी है। जो इताअत नबी की करनी है वही इताअत उल अमर की है। यानी ऐसा नहीं है कि नबी की इताअत कुल हो, मुतलकन हो, और उल अमर की इताअत बाज उमूर में से हो, ऐसा नहीं है। यानी तमाम उमूर में, जिन उमूर में रसूल की इताअत करनी है, उन्हीं उमूर में इमाम की इताअत करनी है। उन्हीं उमूर में जब इमाम की इताअत करेंगे तो ये क्या, हमारी बंदगी कामिल हो जाएगी। दूसरी आयत, जब जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान दिए, इमाम क्या हो, मासूम हो, आदिल हो, जालिम न हो। कुरान क्या कहता है, वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इम्तिहानों में से पास हो गए तो कुरान कहता है, खुदा फरमाता है, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम हमने आपको लोगों का, इंसानों का इमाम बनाया है। क़ाल वमिन ज़ुर्रियती, तो जनाब इब्राहिम ने पूछा, या अल्लाह, ये ओहदा इमामत मेरी ज़ुर्रियत में से भी है या नहीं है, या सिर्फ ओहदा इमामत मुझ तक महदूद है? नहीं, कुरान कहता है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ए इब्राहिम आपकी औलाद में से भी है ओहदा इमामत, मगर ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा इमामत कभी भी जालिम को नहीं दिया जाएगा। यानी अब मालूम हो गया कि ये ओहदा इमामत जो है खुदा की जानिब से है, मनसब इलाही है, खुदा की जानिब से ये ओहदा है। कुरान कहता है कि हम ये ओहदा इमामत कभी भी किसी जालिम को नहीं देंगे। हमेशा जो आदिल होगा, जो मासूम होगा, उसे ही ओहदा इमामत मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तो आज के दर्स में हमने क्या यहाँ तक पहुंचे हैं कि ओहदा इमामत जो है वो जालिमों को नहीं है। इमाम के लिए लाज़िम है कि वो मासूम हो, जालिम न हो। दूसरी शर्त इमाम के लिए खुसूसियत जो है वो उसके पास इल्म लदुन्नी हो। इल्म लदुन्नी यानी गैब का इल्म, जिस किसी के पास अगर गैब का इल्म होगा तो वो कभी भी गुमराह न होगा, और जो लोग उनके पीछे होंगे उनको भी कभी गुमराह नहीं करेगा। तो ये क्या है, गैब का इल्म इमाम के लिए लाजिम है। ये तारीख में आप खुद मुताला करें कि किसने सलूनी की दावा की कि ए लोगों मुझसे जो चाहो पूछो, और कौन थे जो हमेशा अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में पेश होते थे और मसलों के जवाब पूछते थे और कहते थे अगर अली न होता तो फला हलाक हो जाता। ये क्या है, इमाम के लिए लोगों ने अपनी मर्जी से, जिनको तो इमाम तो इंतखाब कर दिया, उनको ओहदा इमामत दे दिया, अपना सरबराह उनको बना लिया, लेकिन उनको जब इल्म न था, जब उनके यहाँ कोई मसला पेश आता था तो वो परेशान हो जाते थे कि अब इस मसले का हल कैसे निकालें। या तो उस मसले का हल गलत निकालते थे या अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में पेश होते थे, मौला आप ही इस मसले का हल बताइएगा। तो ये क्या, ओहदा इमामत जो है किसी जालिम को नहीं है और किसी जाहिल को भी नहीं है। तो इमाम के लिए इल्म लदुन्नी होना लाजमी है। तीसरी शर्त खुसूसियत जो इमाम के पास हो वो है ज़ुहुद। ज़ुहुद कहते हैं दुनिया से दूरी, यानी जो दुनिया से दूर हो,
یعنی اس کے دل میں دنیا نہ بسی ہو. جس کسی کے پاس اگر جس کے دل میں دنیا بسی ہوگی تو وہ کبھی بھی دیندار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ دنیا پرست ہوگا. وہ اس کے دل میں سے کیا ہے، جب دین نکل جائے گا، اس کے دل میں جب دنیا آ جائے گی تو دین کا درد اسے نہیں ہوگا، دین کا مخالف ہوگا، دین کے خلاف عمل کرے گا. تو عزیزان من، امام کے پاس کیا ہو، زہد ہو، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. امام کے پاس اگر زہد ہوگا تو یعنی وہ دنیا سے دور ہوگا. تو تاریخ میں آپ دیکھو کس نے دنیا کی خاطر اپنی مرضی کے مطابق جنگیں کی، کس نے کس کا مال جو ہے حذف کیا ہے، اس کے مال کو قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے صرف دنیا کی لالچ کے، اور کس نے یہ کہا کہ دنیا جاؤ، علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، علی کبھی تیرے جمعے میں نہیں آئے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ عظیم صفت ذات انسان ہے جس نے کہا ہے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں کبھی آپ کی طرف رجوع نہیں کروں گا. یہ مولا کائنات ہے جو دنیا سے دور تھے. تو امام کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ اس کے پاس زہد ہو. چوتھی خصوصیت جو امام کے پاس ہو، آخری انشاءاللہ آگے درس میں، کل کے درس میں آگے بیان کریں گے، لیکن آج کا درس یہیں کافی ہے کہ اس میں امام میں تبیین شریعت اور شجاعت ہو، یعنی شریعت بیان کرنے کی اس میں قوت ہو اور شجاع ہو. یعنی اگر اس میں شریعت بیان کرنے کی جرت نہ ہوگی تو وہ ظالموں سے ڈرے گا، یا اگر اس میں شجاعت نہ ہوگی تو ظالموں کے ڈر سے حق کا پیغام کبھی بھی لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، ان کے ڈر سے بیٹھ جائے گا، وہ کبھی بھی ظالم کو ظالم نہیں کہے گا، وہ کبھی بھی مظلوم کی حمایت نہیں کرے گا. یعنی جو امام شجاع نہ ہوگا تو وہ ظالموں سے ڈرے گا، اور جو امام شجاع ہوگا تو وہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف، طاغوت کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا. تو آج کا درس ہمارا تمام ہوا. آج کے درس میں ہم نے امام کے صفات کے بارے میں بیان کیا کہ امام میں 4 صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت معصوم ہو، معصوم کے لیے ہم نے عقلی اور نقلی دلیل دیا. دوسری صفت جو تھی علم لدنی ہو. تیسری صفت امام میں لازم کیا ہے، اس میں زہد ہو. چوتھی صفت امام شجاع ہو. تو یہ چاروں صفات جس کسی میں بھی ہو ہم اس کو امام ماننے کے لیے تیار ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.